بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں ہوں ڈاکٹر صدرہ رضوان فرام فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. آج ہم اپنے یونٹ 4 سوشل انسٹیٹیوشنس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. پہلے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ کون کون سے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں ہم نے بات کی فیملی کی، اکنامک انسٹیٹیوشنز کی. آج ہم بات کریں گے کہ اور دیگر انسٹیٹیوشنز کون کون سے ہیں جس سے انسان اپنی سوشلائزیشن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو اس میں ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، پولیٹیکل آتے ہیں، ایجوکیشنل آتے ہیں اور ریکریشنل انسٹیٹیوشنز آتے ہیں. اب یہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح نام بتاتا ہے ریلیجن، جس کا تعلق ہم آپ کے مذہب کے ساتھ ہے اور کسی بھی انسان کے مذہب کے ساتھ ہے، تو اس کی زندگی میں یہ انسٹیٹیوشنز بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس کی سوشلائزیشن میں، کیونکہ وہ اپنی ریلیجیس نارمز اور ریلیجن کے مطابق اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے اور اس کی ویلیوز اور بلیف سسٹم اس کے ریلیجن کے مطابق فارم ہوتا ہے. تو سسٹم آف بلیفس ہیں، سمبلز ہیں، ریچولز ہیں جو کہ کسی بھی انسان کے ریلیجیس یا سپر نیچرل ریلم کے ساتھ اور جو اس کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑے معتبر ہوتے ہیں، یہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اب یہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ انسان کے بیہیویئر کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کی زندگی کو میننگ دیتے ہیں، اور جو لوگ ایک ہی طرح کا بیہیویئر ایک ہی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں ان کی کمیونٹیز، بلیورز کی کمیونٹیز بناتے ہیں. تو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی بیس پہ ہی آپ کے فرقے جو ہیں وہ بنتے ہیں، کیونکہ لوگ ایک طرح کی اسکول آف تھاٹ کے لوگ اکٹھے ملتے ہیں اور ان کی کمیونٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں انٹیگریشن ہوتی ہے کلچرل آئیڈینٹی کی، اور سوشل فیبرک بھی اسی کے اندر بنا جاتا ہے. آپ کا ریلیجن جو ہے وہ کلچر اور آپ کی سوشل فیبرک کے سے الگ نہیں ہوتا. جس ملک میں فار ایگزامپل اب اسلام ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان ہیں. اب دنیا میں اور بھی مسلمان ہیں اور ہر جگہ پہ اسلام ڈفرینٹ طریقے سے پریکٹس کیا جاتا ہے اس کے اپنے سوشل فیبرک کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے، اس کے کلچر کے اکارڈنگلی. جس جگہ پہ اسلام ہے یا جس جگہ پہ کوئی بھی اور ریلیجن ہے، آپ کرسچینٹی کی بات کر لیں، آپ ہندوازم کی بات کر لیں، آپ سکھ ازم کی بات کر لیں اور دیگر مذاہب ہیں آپ ان کی بات کر لیں، تو کیونکہ ریلیجیس فیبرک جو ہے اسی کے اندر انکلکیشن ہوتی ہے آپ کی کلچرل آئیڈینٹی کی. جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس ملک کا کلچر بھی آپ کے اسی ریلیجیس فیبرک کے اندر ووون ہوتا ہے، اور سوشل فیبرک بھی وہ آپ اس کو اپنے کلچر اور اپنے سوشل فیبرک سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. تو اسی لیے چاہے مذہب سیم ہی ہو، لیکن جس جگہ پہ پروفیس کیا جاتا ہے اس کا کلچر اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کی جس طرح ہم نے بات کی ہے، انفلوئنس کرتا ہے آپ کے بیہیویئر پہ، کیونکہ آپ کا ریلیجن آپ کو ریلیجیس آئیڈینٹی دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو اس طرح پروفیس کرتے ہیں. آپ کو سولیڈیرٹی دیتا ہے. آپ اپنے مذہب کے اندر اپنی سیکیورٹی، اپنی جو ہے اسپرچول سیکیورٹی انسان اپنے مذہب کے اندر تلاش کرتا ہے، اور مذہب آپ کو اندر سے تقویت دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کا کوئی مسئلہ کسی طریقے سے حل نہیں ہو رہا تھا تو وہ آپ اپنے جو اسپرچول نیڈ ہے اس کے اکارڈنگلی حل کرتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ اب اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کو انر اسٹرینتھ دیتا ہے آپ کا مذہب. ٹھیک ہے، تو پروموٹ کرتا ہے یہ ڈسپلن. آپ کا مذہب کی اقدار ہے، ہر مذہب کی اپنی اقدار ہے، ہیومینٹی سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. تو ہیومینٹی کا درس ہر مذہب دیتا ہے. ڈسپلن پرووائڈ کرتا ہے مذہب، ٹالرنس دیتا ہے، مورل کنڈکٹ، کہ آپ اپنے بیہیویئر سے لگیں کہ آپ فالوور ہیں کس مذہب کے. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان ہونا اور ایک سچا مسلمان ہونے میں فرق ہے. نظر آنا چاہیے کہ آپ کس طرح کے پریکٹسنگ مسلم ہیں. ٹھیک ہے، انفلوئنس جو ہے اس کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں مذہب کو. تو یہ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن جو ہے یہ ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ ہے، اور پھر آپ اس ریلیجن کے مطابق کس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کا ایک ضابطہ حیات ہے اسلام. تو وہ آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو نظر آتا ہے کہ مذہب کس طرح آپ پریکٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں. تو اس لیے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی پہ. اسپیسیفک فنکشن کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان نون فینومینا کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے ریلیجن. اسپرچول طور پہ کنٹرولز نیچر سمبولکلی. ٹھیک ہے، ہم
ریلیجن کے تھرو نیچر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سپورٹ کرتا ہے نارمس کو, سوشلائزیشن پرووائڈ کرتا ہے ریلیجن انڈیویجولس کو, جو آپ کی کسی بھی ریلیجن کے جو تہوار ہوتے ہیں, جو سیکرڈ ڈیز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کو سوشلائز کرنا. ہمارے جو اسلام میں ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں لوگ, تو کیا ہے مسجد؟ مسجد ایک پلیس آف سوشلائزیشن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سوشلائزیشن شروع ہوئی تھی نا اسلام میں, مسجد میں لوگ ملتے تھے. اس طرح جمعہ کا جو اجتماع ہے ہر ہفتے میں, اس میں آپ کو پتہ ہے براڈر کمیونٹی آ کے ایک جگہ پہ ایک مسجد میں نماز پڑھتی ہے, تو کیا ہے وہ سوشلائزیشن کا ایک طریقہ ہے. اور پہلے تو مسجد میں ہی تعلیم دی جاتی تھی, لوگوں کے مسائل بھی مسجد میں حل ہوتے تھے, تو وہ ایک سوشل انٹریکشن کی پلیس ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جو مذہب ہے وہ آپ کی جو سوشلائزیشن ہے اس کو پروموٹ بھی کر سکتا ہے اور ریٹارڈ بھی کر سکتا ہے. جب بہت ہی ریجڈ ہو جاتے ہیں آپ کسی بھی اپنے تھاٹ میں, تو یہ ریٹارڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے. اور اگر آپ کسی چیز میں فلیکسیبل ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پروموٹ کرتا ہے آگے, آپ کو آپ کی سوشلائزیشن کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اور یہی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں یہ یا تو کانفلکٹ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, یا پھر کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے. اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ملک میں بہت دفعہ دیکھا کہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز نے کیسے کانفلکٹ کو ریزالو بھی کیا اور پھر ان کو بڑھایا بھی. اور یہ ہر ایک ریلیجن میں ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی, تو جن کا تعلق سیاست سے ہے, پولیٹیکل جو پاور سٹرکچرز ہیں جو آپ کے ملک کو گورن کرتے ہیں, ملک کو چلاتے ہیں, تو جو انسٹیٹیوشن جن کے تھرو ہم پاور کو ایکوائر کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے. جس طرح گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ ہے, لا ہے, اتھارٹی اسٹرکچرز ہے, یہ سب پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اور ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کی, کیونکہ انہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے, تو ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اکانومی کے ساتھ. ابھی جب ہم نے اکنامک انسٹیٹیوشنز کی بات کی تو ہم نے کہا کہ اکنامک انسٹیٹیوشن اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں پولیٹیکل اور سوشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اسی طرح پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ چلاتے ہیں آپ کی اکانومی کو, ایجوکیشن کو, میڈیا کو, رادر آل اسپیکٹس آف یور سوسائٹی کو. آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لک آفٹر کرتے ہیں اور ان کا بندوبست کرتے ہیں کہ چیزوں نے آگے کیسے چلنا ہے. اتھارٹی ہوتی ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی, ٹریڈیشنل اتھارٹی ہوتی ہے, اور وہ اسی طرح کام کرتے ہیں. جو لانگ اسٹینڈنگ جو یہ اتھارٹی ہے یہ آپ کو آتی ہے تھرو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, اور لانگ اسٹینڈنگ کسٹمز کے تھرو یہ اتھارٹی دی جاتی ہے. ظاہری بات ہے ایک لیڈرشپ رول ہوتا ہے, تو اور کرزمیٹک اتھارٹی ملتی ہے لیڈر کو, اور جس میں لیڈر کی کوالٹیز آپ کو نظر آتی ہیں. اور یہ جو کرزمیٹک اتھارٹیز ہوتی ہیں یہ اتنی سٹیبل نہیں ہوتی. جو لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتا ہے یوزلی نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی کرزمیٹک ہو, تو یہ یوزلی پوزیشن کا کرزما ہوتا ہے, نہ کہ انسان کا اپنا کرزما ہوتا ہے. ریشنل لیگل اتھارٹی ہے, اس میں کیا ہے, ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. ان میں یہ جو ریشنل لیگل اتھارٹیز ہیں جن کا تعلق لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہے, اس میں لا ہے, اتھارٹی ہے جو دی جاتی ہے کسی بھی آفس کو پریکٹس کرنے کے لیے, کنٹرول اوور دا سوسائٹی. تو یہ سب پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کے انڈر آتا ہے. اب کون کون سے سسٹمز ہیں اگر ہم بات کریں تو پولیٹیکل سسٹمز جس میں مونارکی ہے, جس میں مونارکی مینز بادشاہت ہے, اتھارٹیرینزم ہے, ٹوٹلیرزم ہے, اینڈ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی ہے جہاں سب کی آرا کو ہم جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں, ہر ایک کی آواز کو سنا جاتا ہے. مونارکی ہے جہاں بادشاہت ہے, جو بادشاہ چاہے گا وہی ہوگا. اتھارٹیرینزم ہے جہاں مونارکی تو نہیں ہے لیکن ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے جس کی اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے. اور ٹوٹلیرینزم جس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مل کے جو ہے وہ اتھارٹی کو, سسٹمز کو اور فنکشنز کو چلاتے ہیں. اب فنکشنز جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اندر آتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ نے ہر انسٹیٹیوشنز کی نارمز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. نارمز ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ نے انفورس کرنا ہے لا کو, تاکہ وہ جو سسٹم اس انسٹیٹیوشن کی جو نارمز ہیں کسی کی بھی اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور کانفلکٹ ریزولوشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. کانفلکٹ جب ارائز ہو تو اس کو بہترین طریقے سے ریزالو کرنا ہے یا کسی سلوشن کی طرف لے کے جانا ہے.
ویلفیئر پرووائڈ کرنی ہے, پروٹیکشن دینی ہے, اور لوگوں کو اپنے جو جس ایریا پہ کی پالیٹکس ہے آپ کے پاس, جس ملک کی پالیٹکس ہے, اس کے لوگوں کو آپ نے ویلفیئر پرووائڈ کرنی ہے, ان کی بیسک نیڈس کا خیال پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے رکھنا ہے, ان کو تحفظ پرووائڈ کرنا ہے, اور ان کو کسی بھی ایکسٹرنل تھریٹ سے محفوظ رکھنا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کا کام ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی. اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک, اس کا کام کیا ہے کہ اس نے سسٹمیٹک ٹرانسمیشن کرنی ہے نالج کی, اسکلس کی اور کلچرل ویلیوز کی فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ. اس نے اور یہ فارملی آرگنائز اسٹرکچرز ہیں جس کے تھرو ایجوکیشن امپارٹ کی جاتی ہے, جن کو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا اسکولس کہتے ہیں. اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے, یہ سیکنڈری سوشلائزیشن بچے کی شروع ہوتی ہے. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بہت بات کی کہ فیملی پرائمری انسٹیٹیوشن سے ڈائریکٹ بچہ قدم رکھتا ہے اسکول میں, جہاں سے اس کی سیکنڈری سوشلائزیشن شروع ہوتی ہے, جب وہ اپنی فیملی سے علاوہ لوگوں سے ملتا ہے, جس میں اساتذہ ہیں, اپنے ہم اثر بچے ہیں, بچوں کے پیرنٹس ہیں, اسکول میں کام کرنے والے ورکرز ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, مینجمنٹ ہے. تو کلوز کانٹیکٹ تو اس کا ٹیچر سے اور اپنے کلاس فیلوز سے ہوتا ہے, لیکن باقی لوگوں کو بھی وہ دیکھتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر کے فیملی کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کرنا ہے. بہت دفعہ بات ہوئی کیونکہ اسکول ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے اور ساتھ ساتھ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی ہے, اور اس نے سوشلائزیشن میں ٹرانسمیشن آف کلچر کا کام کرنا ہے کہ نسل در نسل کون سا کلچر ہے آپ کا جو جسے بلانگ کرتے ہیں, اور آنے والی نسل کو بتانا ہے کہ آپ جس کلچر میں پیدا ہوئے ہیں وہ اس کی ہسٹری کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آگے آپ نے اس کلچر کے آپ محافظ ہیں, آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. سوشل کنٹرول جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بچے میں آنا شروع ہوتا ہے, جس میں آپ کو ڈسپلن سکھائے جاتے ہیں, رول سکھائے جاتے ہیں, سوشل پلیسمنٹ ہوتی ہے, بچے کو بتایا جاتا ہے اس کے رول کیا ہے, اور جس طرح انسٹیٹیوشنز بڑھتے چلے جاتے ہیں بچوں کے اندر رولز اور ان کی جابس ڈیفائن کی جاتی ہیں. جب ایک بچہ اپنے گھر سے نکل کے اسکول میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا ڈسپلن ہوتا ہے کہ اس کو ایک کلاس میں ایک کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے, جبکہ ایک چھوٹا بچے کو گھر میں کوئی 4-5 گھنٹے کرسی پہ نہیں بٹھاتا. تو یہاں سے بچے کا ڈسپلن شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ رولز کیا ہیں, آپ کبھی بھی اٹھ کے کلاس سے باہر نہیں جا سکتے, آپ نے کلاس سے باہر جانا ہے پوچھ کے جانا ہے, کلاس سے باہر جانا ہے لائن بنا کے جانا ہے. تو یہ بچے کی زندگی میں یہ چیزیں آتی چلی جاتی ہیں. چینج اور انوویشن جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر آتی ہے تھرو ایجوکیشن, ٹھیک ہے. جس طرح تعلیم انسان حاصل کرتا ہے اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, وہ نئی چیزیں لرن کرتا ہے اور نئی چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے. تو چینج اور انوویشن بھی جو ذمہ داری ہے وہ ایجوکیشن کی ہی ہے. اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا اگر ہم بات کریں تو اسکول کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, تو اسکول کو ایلما ماٹر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایلما ماٹر کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو آپ کو تقویت دیتا ہے, نرچر کرتا ہے, اس کا ایک نرچرنگ رول ہے انسان کی زندگی میں, اور اسپیشلی فارمیٹیو ایئرز میں جب کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, جب انسان کی ڈیولپمنٹ شروع کے ادوار میں ہوتی ہے. تو اس لیے اسکول کو ایلما ماٹر کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ نرچر کرتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, نشو و نما کرتا ہے, افزائش کرتا ہے ایک اسکول ایک انڈیویجول کی, ٹھیک ہے, ڈیولپ کرتا ہے بچے کے اندر اس کی کیپیبلٹیز کو شائن کرتا ہے, جو اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو نکال کے باہر لاتا ہے. ٹیم ورک بچہ اسکول میں سیکھتا ہے, ڈسپلن سیکھتا ہے, اور زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتا ہے, سٹیزن شپ سیکھتا ہے کہ اس کا کیا ذمہ داری ہے لوگوں کی طرف, اور لوگ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسپیسیفک فنکشن ہے, جس طرح ہم نے پہلے بات کی, اس نے ٹرانسمٹ کرنا ہے کلچر کو, پریپیئر کرنا ہے کسی بھی انڈیویجول کو آنے والی زندگی کے لیے, اپنی جاب لائف کے لیے, ورک لائف کے لیے. اس کے اندر کمپٹنس ڈیولپ کرنی ہے اور اس کو اسکل سکھانی ہے, کوئی ہنر دینا ہے جس ہنر کے بدولت وہ کچھ کرنے کے آنے والی زندگی میں قابل ہو جائے. یہ ایجوکیشن کا بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. صرف نالج نہیں دینا, صرف بیہیویئر چینج نہیں لانی, بلکہ کوئی اسکل دینا ہے انسان کو, جس اسکل کے ذریعے انسان اپنے آنے والی زندگی میں کمانے کے قابل یا سروائیو کرنے کے قابل ہو جائے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرے اینڈ ریکریشنل انسٹیٹیوشن کے. انسان جو ہے اس نے صرف پڑھنا نہیں ہے, اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, اس کو لائٹ ماحول کی ضرورت ہے, اس کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو لیجر کی ضرورت ہے. تو جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کور آئیڈیا جو پلے اور ریکریشن کا ہے کہ آپ تفریح فراہم کرنے کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی انسان, کیونکہ ہولسم ڈیولپمنٹ ہے نا انسان کی, تو اس کو ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کھیل کی بھی ضرورت ہے, لیجر کی بھی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے. جب بہت زیادہ اسٹریس ہو جائے تو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت ہے. تو یہ انسٹیٹیوشن بھی انسان کی ڈیولپمنٹ میں بہت ہی کلیدی کردار پلے کرتے ہیں.
کیونکہ انسان بچہ جو ہوتا ہے نا وہ نیچرلی پلے کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کو پلے اور ان کو اکٹھا دیکھیں تو انسٹیٹیوشنل کے طور پہ جو ہمارے پلے گراؤنڈس ہیں, ڈفرینٹ اسپورٹس ہیں, یہ کیا ہیں, یا آپ کے جو ٹورسٹ ایریاز ہیں یہ ریکریشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے جس نے ایریاز ڈیولپ کیے جہاں لوگ جا کے ریلیکس کرتے ہیں, اس میں آپ بچوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے, جوائے لینڈ لے جاتے ہیں, آپ زو لے جاتے ہیں, آپ ڈفرینٹ پارکس میں لے جاتے ہیں, آپ میوزیم میں لے جاتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ایک مونوٹنی آف لائف بریک کر کے آپ کو تفریح فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر بچے کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں کہ وہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں اپنا پارٹ پلے کرے اور کھیل کی طرف راغب ہو, کیونکہ مینٹل جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے. تو ایک ساؤنڈ باڈی جو ہے وہی ساؤنڈ باڈی ساؤنڈ مائنڈ کو کے لیے بہت ضروری ہے. تو ساؤنڈ باڈی کے لیے کھیل کی ضرورت ہے, اسپورٹس کی ضرورت ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کرکٹ, بیڈمنٹن, ہاکی کھیلیں. پلے, بچے کو کھیلنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو کوئی بھی انٹریکشن کے ساتھ وہ اکیلا بھی کھیل سکتے ہیں. ہاں, اب جو ہم بات کرتے ہیں پلے کی, جو ہم نے اسکرین ٹائم دے دیا اور صرف ویڈیو گیم, یہ ریکریشن اور پلے نہیں ہے. ہاں, ریلیکسیشن اس میں بھی ہے, لیکن کچھ فزیکل ایکٹیویٹی بھی بچے کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو, اس کے مسلز ڈیولپمنٹ ہو, اس میں کی موبلٹی اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے, اس میں ریزسٹنس آئے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں. اور اس کو جو صرف یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ پرووائڈ کرے, بلکہ آپ کی فیملی کا, پیرنٹس کا کام ہے کہ بچوں کے لیے اپروپریٹ ریکریشنل اور پلے کے کا انتظام کرے. کمیونٹی کا کام ہے. آپ نے کمیونٹی میں دیکھا ہوگا پارکس ہوتے ہیں بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارکس میں بڑی جھولوں کے علاوہ ایکسرسائزز لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوہے کی بنی ہوئی, بے شک بہت سفسٹیکیٹڈ جم جیسی مشینیں نہیں ہیں, لیکن بیسک مشینیں انہوں نے لگائی ہیں تاکہ نوجوان جو ہیں وہ صرف وہاں جا کے کھیلے ہی نہ, بلکہ باڈیلی ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز میں بھی اپنا پارٹ پلے کرے. اور ان کے لیے ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں, والنٹری گروپس ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. لیکن ذمہ داری یہ پیرنٹس کی ہے, سوسائٹی کی ہے, کمیونٹی کی ہے کہ ہم بچوں کے لیے ایسی جگہیں فراہم کریں, ان کو اپرچونٹی دیں جس میں وہ جا کے کھیل بھی سکے اور ان کے لیے وہ مینٹل ریلیکسیشن بھی ہو, اور ساتھ میں ایک پازیٹیو پارٹ پلے کرے ان کی لائف میں. اور پلے کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے. فری پلے جو ہے اس سے بچہ سوشل, فزیکل, انٹلیکچوئل, اس کی کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ایموشنل گروتھ ہوتی ہے, اور اس میں پروموٹ کرتا ہے. اور یہ جو پلے ہے نا یہ پروموٹ کرتا ہے. بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھے وہ نا, ایک بچہ ہے وہ ایک ڈنکی سے اگر کھیل رہا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے جب چھوٹا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ڈنکی کو زمین سے لے کے نا آسمان پہ چلا جاتا ہے اور وہ یوں کر کے اڑا رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سوچ پہ کوئی قدغن نہیں ہے, امیجنیشن ہے. اور آج جو بچہ زمین سے لے کے ڈنکی کو ہوا میں اڑا رہا ہے نا, کل وہ آپ کو ہوا میں اڑنے والی ڈنکی بنا کے بھی دکھا دے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سوچ ہے, یہ امیجنیشن ہے جس کے اندر کوئی قید نہیں ہے. تو یہاں آپ ریالٹی سے آگے نکل جاتا ہے بچہ پلے میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, لرننگ ہوتی ہے, کریٹیوٹی آتی ہے اس کے اندر, اور یہ ہیلدی ہے. اس میں بچے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ مل جل کر, جب ہم پلے کی بات کرتے ہیں, بچے پلے گراؤنڈس میں جاتے ہیں تو دوسرے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں, جلتے ہیں. ہو سکتا ہے ان سے بڑے ہوں, ان سے چھوٹے ہیں, تو انکلوژن, وہ سیکھتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے کیسے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور کھیل کا نا بڑا تھیراپیوٹک رول ہے انسان کی زندگی میں. یہ آپ کو اسٹریس سے کوپ کرنے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو آپ صرف لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں, ٹھیک ہے, یا آپ واک پہ نکل جائیں, تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے. نیچر بہت بڑا, اللہ میاں نے ہمیں بلیسنگ دی ہے نیچر, کہ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو ہمارے اسٹریس خود بخود ریلیز ہوتا ہے اور ہماری سوچ کسی اور طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ اس ماحول سے نکل جاتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ پیسے لگائیں. آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ ریکریشن کے لیے جا سکتے ہیں, نہیں, آپ نکل کے پارک میں چلے جائیں, آپ واک پہ چلے جائیں, آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ اسٹریس جو ہے, اسٹریس ریلیز کے لیے پلے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں جو آج کل کا ماحول ہے, اس میں ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی ہے. اسکرین ٹائم ضرور دیں, آج کے دور میں آپ بچے کو اس سے دور نہیں رکھ سکتے, لیکن اس کو لمٹ کریں اور فزیکل ایکٹیویٹی اور پلے کی طرف بچوں کو راغب کریں. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ ان کے ساتھ انوالو ہوں گے اور ان کو اس میں لے کے جائیں گے, ان کے ساتھ پارٹنر بنیں, ان کے دوست بنیں اور ان کو لے کے جائیں. کیونکہ آج اس سے پہلے جتنی ہمارے پاس میڈیا اور سوشل میڈیا آ گیا اور جتنا ریڈیلی اویلیبل وہ ہمارے کمروں میں ہے, تو ہم بھی اپنے لیے آسانی ڈھونڈتے ہیں اور بچے کو ایک موبائل یا ایک پیڈ دے دیتے ہیں جس پہ بچہ کھیلتا رہتا ہے. تو تھوڑا سا ایفرٹ کریں, بچے کے ساتھ باہر جائیں,
یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی بانڈنگ کے لیے بھی اور بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی. سیف انوائرمنٹ ہے, کمپٹنس اپرچونیٹیز ہیں. جب آپ پلے اور ریکریشن میں بچہ جاتا ہے تو اس کو ایک سیفٹی کا احساس ہوتا ہے. جب وہ مل جل کے کھیلتا ہے, اس کے اندر جو اس کے اندر فزیکل کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, سوشل نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ لوگ مل کے کھیلتے ہیں, مورل اور اکنامک سپورٹ ملتی ہے, بچہ اٹانومی سیکھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اپنے کنٹرول آتا ہے, اور اس طرح اس کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو اسپورٹس اور ریکریشن ہے نا, یہ آپ کی پاسبلٹیز کو براڈن کرتے ہیں کہ آگے جا کے انسان کیا کر سکتا ہے, کس طرح اس نے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے, پرابلم سے کیسے, اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے, پازیٹیو انٹرونشنس کیسے لے کے آنی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ریکریشن میں, جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, فری ہوتا ہے, تو آپ چیزوں کو ایک نئے پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر انسان کے لیے, صرف بچے کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے, اور آج کل جتنا اسٹریسفل ماحول ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اسکیپ, کوئی ریکریشن یا کوئی پلے ڈھونڈے جس سے اس کی ایموشنل اور مینٹل ریلیکسیشن ہو. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.